البرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آپ اور ہم مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غلامی کے ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مرجانا محمد معدن الجود الکرم منبع الحلم والحکم بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کلام مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت۔ کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ساری جہاں کا رحمت بنا کر، کہ ہم نے آپ کو دونوں جہاں کا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی ہمارے رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کیسے ہے؟ سورہ توبہ کی آخری آیت کہ رسول انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول کو رب تبارک و تعالیٰ نے رؤوف رحیم بنا کر بھیجا۔ آج کی تقریر 3 باتوں پر منحصر ہوگی، وہ 3 بات ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ ذہنوں میں خیال کرتے ہیں کہ رسول ہمارے جیسے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی چیز طلب کرنا مانگنا شرک ہے۔ یہ 3 بات ذہن میں رکھیں کہ رسول ہمارے جیسے انسان ہیں، ایک یہ بات۔ دوسرا، رسول ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، دوسری بات۔ تیسرا یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی چیز مانگنا طلب کرنا شرک ہے۔ 3 بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت اللہ کے نبی کا ظہور ہے، پیدا ہوئے ہیں، پیدائش کا سال ہے۔ وہ زمانہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ قحط سالی کا مطلب کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی،
کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پیڑ میں پتا باقی ہو، سبز شاداب رہے، ہر پیڑ سوکھ کے لکڑی ہو چکا تھا۔ جانوروں کا حال یہ تھا کہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ زمین کی کیفیت یہ تھی کہ زمین کے تالابوں میں کہیں پانی نہیں تھا۔ بہت ہی شدت کا زمانہ تھا۔ جس سال اللہ کے نبی کا مبعوث ہوا، اس دنیا میں تشریف لائے، پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے، سب کے سب بیٹے پیدا ہوئے، ولد نر پیدا ہوئے۔ دوسرا، اللہ کے نبی کے پیدائش کا جب وہ زمانہ قریب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے اتنے بارش برسائے کہ تمام خط و خلیال ہریالی ہو گیا، شر و ساداب ہو گیا۔ تیسرا کرام معجزہ یہ ہے کہ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ جب میرا بیٹا لخت جگر نور نظر میرے بطنے میں پیٹ میں تھا، شکم اطہر میں تھا، میں کسی کنویں میں جاتی تھی۔ کنویں کا وہ زمانہ قحط سالے کا زمانہ، تالاب ندیاں سوکھی ہوئی، کنویں کا پانی نیچے چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں کنویں کے پاس جاتی تھی، میں اپنا ڈول یا بالٹی کنویں میں اتارتی تو زیادہ اتارنا نہیں پڑتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاتا، کنویں کا پانی لبالب آ جاتا اور میں بالٹی بھر کے گھر واپس آ جاتی تھی۔ جب نبی پیدا ہوئے اتنا آسان طریقہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں شدت کا درد ہوتا ہے، ماں کو شہید کا درجہ مرتبہ ملتا ہے جب بچہ جنتی ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی جب میرے نور نظر میرے سکمے میں اطہر میں رہتا تھا۔ پیدا ہوا تو میرے پیٹ سے اس قدر کی روشنی نکلی کہ میں ملک شام کے محلات کو دیکھ لی۔ یہ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی معجزات ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سے پوچھتے ہیں، یہ تقریر، یہ بیانات بہت سارے مقرروں سے الگ الگ انداز میں سنے ہیں۔ آئیے اسی واقعے کو آج میرے انداز میں سماعت کیجیے۔ حلیمہ جب اپنے قبیلے سے، اپنے گاؤں سے مکہ کے لیے نکلی، کیونکہ وہ رواج تھا کہ شہر والے لوگ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے گاؤں اور دیہات میں بھیجتے تھے، اور گاؤں والے شہر آتے تھے بچوں کو لینے کے لیے تاکہ ان کی پرورش، ان کی کفالت کر کے کچھ مال متاع حاصل کر سکیں۔ یہ اس زمانے کا کاروبار تھا۔ سعدیہ کے ساتھ میں بہت ساری عورتیں مکہ آئیں۔ ان کے سواری تیز ترار تھربا ہونے کی وجہ سے وہ مکہ پہلے پہنچ گئی تھی۔ جب مکہ پہلے پہنچ گئی وہ عورتیں مالداروں کے بچوں کو وہ پہلے ہی لے لی۔ حضرت آمنہ نے بہت ساری عورتوں کو روکا کہ میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے، اسے بھی کفالت کی ضرورت ہے، اسے لے کر جاؤ۔ جب عورتوں کو روک کر کہا گیا تو عورتوں نے پوچھا کہ ان کے والد کیا کام کرتے ہیں، اس کی کفالت میں ہمیں کتنا مال و متاع ملے گا؟ تو کہتے کہ اس کے والد نہیں ہیں، یہ یتیم ہے۔ اتنا سننا ہوتا کہ عورتیں چل پڑتی دوسرے کے گھر کے لیے، کیونکہ یتیم کے بچے کی پرورش کر کے ہمیں کیا ملے گا، مال و دولت حاصل نہیں ہونا۔ حضرت حلیمہ اخیر میں پہنچتی ہے، اپنی سہیلیوں سے سنتی ہے کہ کوئی بچہ اب تو بچا نہیں، بس ایک یتیم کا بچہ ہے، جاؤ تم اسے لے لو۔ جب سیدھا حضرت آمنہ کے پاس پہنچتی ہے حلیمہ سعدیہ،
عرض کرتی ہے اے میری بہن تیرے بیٹے کو مجھے دے دے، میں اتنا دور کا سفر کر کے آئی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتی، مجھے کفالت میں جو دینا ہے دے دینا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ دیکھو وہ میرا لخت جگر ہے، وہ جھولنے میں جھول رہا ہے۔ حضرت شادیہ کی نظر جب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، وہ کروٹ لے کر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، نور سے چہرہ کو دیکھ کر سعدیہ کی محبت امگ جاتی ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ میں اسے بوسہ دے کر اپنے کلیجے سے لگاؤں، لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتی ہے، اس لیے سے اتنا پیارا دلارا بچہ سو رہا ہے کہیں جگ نہ جائے، اس لیے ہاتھ کو روک لیتی ہے۔ لیکن اٹھا کے گود میں اٹھانے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں اور تبسم کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، گویا کہ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اب آ گئی ہوں، تم آپ لے کے چلو، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنا دایاں پستان جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، بائیں پستان کی طرف جیسے ہی رخ کیا، اللہ کے نبی نے نہ کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل انصاف نبی کو بچپنے میں ہی سکھا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رؤوف رحیم ہے۔ وہ رؤوف رحیم نبی، ان کو پتہ ہے کہ میرے دائی ماں کے پاس میں ایک بچہ ایسا ہے جو ابھی شیر خور ہے، دودھ پیتا ہے، میں اپنا حصے کا دودھ پی لیا ہوں، اب اس دودھ میں میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے، وہ رؤوف رحیم ہے، اس دودھ کو منہ تک نہ لگایا، اور یہی سلسلہ ہمیشہ تک رہا جب تک نبی دودھ پیتے رہے۔ جب حلیمہ نبی مختار کو لے کر اونٹ پر سوار ہوئی، اٹھنی پر سوار ہوتی ہے تو اٹھنی کا رفتار اور رفتار چینج ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھنی جو چل نہیں پا رہی تھی، جو ہل نہیں پا رہی تھی، جس کے تھن میں دودھ نہیں تھا، حلیمہ سعدیہ کے ساتھ میں جو بچہ ساتھ آیا تھا، وہ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا، کیونکہ ان کے ماں کے چھاتی پہ بھی دودھ نہیں، اونٹ کے تھن میں بھی دودھ نہیں، وہ بھوکا پیاسا بچہ بلک رہا تھا۔ نبی کے سوار ہوتے ہی اس اٹھنی کے تھن میں دودھ بھی آ گیا، حلیمہ سعدیہ نے اپنا دودھ بھی پلایا، اور پھر وہ اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہی اتنا تیزی سے دوڑنے لگا کہ ایک چوراہے پر جب ان کی سہیلیاں انتظار کر رہی تھی کہ حلیمہ پیچھے سے آ رہی ہے، یہ چورایا ہے، یہاں پر انتظار کیا جائے، تو حلیمہ کا اونٹ اب رک نہیں رہا ہے، وہ اونٹنی دوڑ رہی ہے، دوڑتے دوڑتے آگے نکل گئی۔ انتظار کرنے والی سہیلیوں نے کہا اے حلیمہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اونٹ بدل لیا ہے، کہ تم نے مکہ میں آ کر اپنا سواری بدل لی ہے؟ یہ اونٹ جو تیرے پاس تھی وہ چل نہیں پا رہی تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، پتلی دبلی تھی، یہ اتنی بھروا کیسے ہو گئی ہے؟ تو حلیمہ بے ساختہ کہتی ہے اے میری سہیلیوں بہنوں، میں نے اپنا سواری نہ بدلا ہے، نہ میں نے اپنی اونٹ بدلا ہے، میں نے اپنے سوار کو بدل لیا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں یہ جو سوار ہوا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ نور کا پیکر بچہ ہے، رحمت للعالمین ہے، رؤوف رحیم بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ گھر پہنچتی ہے، گھر پہنچنا ہوتا ہے کہ گھر کے نظارے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ کا گھر پہنچنا ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، ہر گھر میں چراغ جلائے جاتے ہیں، حلیمہ کے گھر میں چراغ نہیں جلایا جاتا کیونکہ تیل کی قلت ہوتی ہے، تیل نہیں ہوتا ہے، لیکن حلیمہ کا گھر روشن ہوتا ہے، چراغ سے منور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، لائٹ ہوتا ہے۔ پورے گاؤں والے صبح کو کہتے ہیں حلیمہ کیا بات ہے، تمہارے گھر میں یہ کون سی روشنی ہے؟ کیا تمہارا تیل زیادہ ہو گیا ہے؟ تم رات کو چراغ بند نہیں کرتی، تم اندھیرا نہیں کرتی ہو، تمہارے گھر سے روشنی آتی رہتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میری بہنوں پریشان مت ہو، میرے گھر میں تیل نہیں ہے، میں چراغ نہیں جلاتی ہوں،
یہ جو مکہ سے لایا ہوا بچہ ہے، یہ رات کو اس کا چہرہ اتنا منور ہوتا ہے کہ اس کی روشنی سے ہمارے گھر کو چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب صبح ہوتا ہے، بکریوں کے تھنوں کو جب دھویا جاتا ہے، حلیمہ کے گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں، اتنے دودھ ہو جاتا ہے کہ تمام برتن لبالب بھر دیا جاتا ہے۔ ایک خبر پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے کہ حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں سے اس قدر دودھ نکل رہا ہے کہ تمام برتن دھو بھر لیے گئے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اب گاؤں والے اپنے چرواہوں سے کہتے ہیں کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے، اپنی بکریوں کو بھی وہیں لے جا کر چرانا۔ جہاں حلیمہ اپنی بکریوں کو گھاس کھلاتی ہے، وہیں اپنی بکریوں کو بھی گھاس کھلانا، کہیں تمہاری بکریوں کے اندر بھی دودھ آ جائے۔ حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ اپنی بکریوں کو لوگ چرانے لگتے ہیں۔